بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا لو کٹہرے میں اور پائن شدید خطرے کے اندر آ گیا ہے۔ یہ لو کون ہے اور کٹہرا کون سا ہے اور خطرہ کیا ہے، یہ ساری گفتگو ہے جو میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ مگر اس سے پہلے آپ کی اسکرین کے اوپر ایک اخبار کی کٹنگ چل رہی ہے، یعنی اخبار کا فرنٹ پیج ہے، وہ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں کرسیاں دینے والوں پر بھی مقدمہ ہوگا۔ کچھ صحافی کہتا ہے سزا یافتہ نواز شریف کے لیے آزادی اظہار کا حق مانگ رہے ہیں۔ سر یہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے اس وقت کی کٹنگ ہے، اور یہ آج میرے سامنے آئی تو مجھے یاد آیا کہ یار وقت کتنا جو ہے نا سپیڈ کے ساتھ گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا بندے نو۔ ایسا بندہ سمجھتا ہے کہ میں جناب بڑا طاقتور ہاں، کسون مار کے کاندھ ہٹا دیاں گا، ٹھیک ہے، اور اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود داڑھی چٹی ہو گئی، وال جڑے نے سفید ہو گئے نے، بچے جوان ہو گئے نے، ہے جی۔ اتنی سپیڈ سے وقت گزرتا ہے، اور یہ جو اقتدار کے دن ہوتے ہیں نا، یہ بہت سپیڈ سے گزرتے ہیں۔ عمران خان پرائم منسٹر تھا، ابھی کل کی بات ہے، آج عمران خان جو ہے وہ حضور سائیکل مانگتا پھرتا چلان لی، ٹھیک ہے۔ آج کل اس کی حالت جو ہے وہ ایک عام شخصیت والی تو خیر نہیں ہے ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ حالت اس کی کافی دیگرگوں ہے، اس کے حالات بڑے زیادہ نازک مراحل میں سے وہ گزر رہا ہے اور مزید گزرے گا، وقت گزر جاتا ہے سر۔ بہر یہ مجھے یاد آیا تو میں کہا چلو یہ بتا دیں کہ یہ نشانیاں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہر معاملہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا، ان کی زندگی میں کئی لو رہے ہیں۔ ایک لو ایسا رہا جس کی خاطر اس نے سارا کچھ برباد کر لیا۔ آج اس حالت میں عمران احمد خان نیازی ہے نا سر، وہ اس لو کی وجہ سے۔ ویسے تو انسان جو ہے وہ اگر کسی سے لو کر بیٹھے تو پوائن اور رل جاتا ہے، اے گل کنفرم ہے 100%، پاویں وہ عمران خان ہوئے تے پاویں کو دوجا ہوئے۔ دیکھو نا جنہوں نے عمران خان کے ساتھ لو کیا، جو بھی خواتین تھیں وہ ساری رو لگی ہیں نا ساریاں، ٹھیک ہے۔ عمران خان فرسٹ ٹائم کسی کے لو میں پاگل ہو گیا اور اڑ گیا، انہیں کہا نہیں اے نہیں بدلنا، جو مرضی ہو جائے سر۔ وہ بھی بندہ بھی رول گیا، وہ جڑا لو سی، تے عمران خان بھی رول گیا۔ اس وقت عمران خان جو ہے اس کے اوپر جتنے مقدمات ہیں، یا عمران خان کی بربادی کی اگر میں کہوں اصل وجہ تو وہ سر وہ لو ہے جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے نا وہ کتوں کتی ہویا پیا ہے جی۔ وہ بھی گلاں باہر آ گئی ہیں نا مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ ہے معاملہ بڑا سنجیدہ اور بڑی مزیدار کہانی ہے اس کے اندر، اور وہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لو کیسے بنا، اور وہ پھر لو نے ان کے لیے کیا کیا ہوا تھا، اور لو دے وچ اگوں نویں کو کام کیویں پی گیا۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک محبت، لالچ اور ہرس ہوس سے بھری یہ ایک کہانی ہے پوری کی پوری، جو صرف کہانی نہیں ہے، اس میں حقائق بھی شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کرداروں کو تھوڑا سا اوپر تھلے کر کے سنایا جا سکتا ہے، وہ میں آپ کو سارا سناتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت 5 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت کی اندر بیٹھا ہے، اور اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، جن کا جو نکالے جانے والا معاملہ ہے کہ جناب جو سپریم جوڈیشل کونسل نے کٹ تھا باہر، اس پر انہوں نے اپیل کی تھی، اور وہ اپیل لگی ہوئی ہے، لائیو اس کی ٹرانسمیشن ہوئی ہے، وہ آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ وہاں پر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے باتیں کی ہیں، ان میں سے 2-3 باتیں بہت غور طلب ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یار تہاڈے ہاتھی موبائل ہوئے تسی جناب اج کل صحافی بن جاندے ہو۔ بات بڑی زبردست ہے، آپ دیکھیے اٹ پٹو صحافی نکل رہا ہے، جدھروں ویکھو انج کرو نا 2 صحافی نکل کے ادھر نوں دوڑ لا دیندے، انج کرو 2 صحافی ادھر نوں دوڑے دے۔ معاملہ یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ موبائل پر یوٹیوب پر ویڈیو بنانے سے نہیں بنتا انسان، ٹھیک ہے۔ صحافت جو ہے وہ ایک سنجیدہ اور بڑا جان جوکھوں میں ڈال کے کرنے والا کام ہے۔ اس خاکسار نے یہ کام، مجھے 31واں سال ہے سر اس کام کے اندر، ٹھیک ہے، اس دشت کی سیاہی میں ہاتھ پیر منہ کالے کر دے آیا ہے جی۔ یعنی مطلب ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی داغ نہیں آیا اپنے دامن کے اوپر کبھی، اور کبھی اس طرح کام نہیں کیا، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں رنگ سڑ گیا نا پائے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں، اور سر تو وال لہ گئے سارے چٹے ہو گئے، لہ بھی گئے۔ تو 31 سال ہو گئے سر، ٹھیک ہے۔ اور
اب جب عمران خان کا دور آیا تھا تو اس دور میں ہوں نوکری کوئی نہ دے یا نوکری ختم ہو جائے اور اگوں کہے جناب اتوں فون کراؤ, ساڈا تو بھاجی اتنے کچھ نہیں, ساڈا تو اتنے پیڈ رجسٹر جی نہ آ سی عمران خان کے پاسے, لہٰذا نوکری نہیں مل رہی تھی تو پھر ہم یوٹیوب کے اوپر آ گئے. تو لیکن ادروائز یہ جو ہے نا اپنا چمونے ٹیب صحافی جو پی آر او بھرتی ہوئے طاہر القادری کے, میں نام نہیں لینا چاہتا یہ اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا اس قابل ہے کہ ان کا نام لیا جائے, انہوں نے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں آج کل. وہ باقاعدہ طور پر جسٹس بابا ڈیم علی سرکار جو تھی نا, ان کے آفیشیل یوٹیوبر تھے, وہ رضوان رضی نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. تو وہ سر اصل میں چیف صاحب کا اشارہ ان کی طرف ہے, چیزوں کو آپ اپنے انداز میں ضرور بیان کریں یوٹیوب کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ لکھیں بولیں اپنے انداز میں بولیں, لیکن حقائق مسخ نہیں کرنے چاہیے, چیزوں کو ٹویسٹ نہیں کرنا چاہیے اس انداز سے کہ ان کی حقیقت بدل جائے. ٹھیک ہے, وہ جو لوگ کر رہے ہیں نا, ایکچولی چیف صاحب نے میرا خیال ہے اس طرف یہ بات کی ہے کہ گلہ اس پر سے جائے. دوسری جو بات آج ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ جناب آئی ایس آئی کو بڑا رگڑا جا رہا ہے. یہ نا اپنا عمران خان کے حواری وہ جناب اٹھتے ہی آئی ایس آئی دے اتنے انگریز چڑھائی کر دینے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا جو ہے نا چیزوں کو کلیئر کیا. انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کون آیا آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو ہم نے الیکشن تک اندر رکھنا ہے, تو یہ کیا معاملہ ہوا بتائیں ذرا. یہ جو آپ الزامات ہیں, انہوں نے کہا جنرل فیض اور ایک بریگیڈیئر صاحب تھے. اور جنرل فیض کون تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ آئی ایس آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی اب آپ آئی ایس آئی کو بطور ادارہ اس میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ادارہ نہیں ہم لانا چاہ رہے, ہم کہہ رہے جنرل فیض آئے تھے. تو انہوں نے کہا پھر جنرل فیض کو پارٹی بنائیں. ٹھیک ہے, اب یہ نہ کریں آپ کے پورا ادارہ اور سکر گڑ جو. چیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا ادارے کے اندر اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ادارے کو آپ پورے کو اس طرح سے آپ بدنام نہ کریں. گل ویسے سوچے نہ لیے, آئی ایس آئی کا صرف ایک ہی رول ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے, اور وہ اعتراض کیا جاتا ہے اور وہ ہوتا رہے گا اعتراض. اور وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ پولیٹیکل مونیورنگ کرتی رہی ہے, بالکل کرتی رہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جنرل فیض اور کی کردا سی یہی کچھ کردا سی نا. ٹھیک ہے, یعنی اس نے یہاں تک کیا. میں آپ کو اب وہ تھوڑی سی داستان بھی سنا دوں, کہانی جو میں کہہ رہا تھا کہ بتانے والے بتاتے ہیں اور سنانے والے سناتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران احمد خان نیازی لاڈلا ریاست پاکستان اس وقت کے, اب تو صاحب کا ہو گیا نا, اس وقت کے ان کو وزیر اعظم بنانا ہے, تو سر پھر انہوں نے کہا کہ انہوں کینڈیج کر لئی, چونکہ بھائی جڑے ٹرکی کریکٹر ہیں, ٹرکی بابا ہے, لہذا اس کو پھر اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کسی ایک خاتون کو اس کے نیڑے کیا جائے. ٹھیک ہے, پھر ایک خاتون اس کے نیڑے ہوئی. وہ خاتون جو ہے نا وہ دا پتہ لگا کہ نہیں اے ساڈے قابو چ نہیں رہنی, لہذا اس خاتون کو دبئی روانہ کر دے گئے. وہی وڈی بھن جی نا پھر وہ نیڑے ہو گئی. سر وڈی بھن کا بہتا دل آ گیا عمران خان اتنے, انہیں پوریا کمٹمنٹس کر لیاں. وڈی بھن ایک پیرنی کا روپ دھار کر سامنے لایا گیا. اب وہ جو باتیں پنکی پیرنی کو سرکار جنرل فیض کے فیض سے پہنچتی تھیں, ٹھیک ہے, وہ ایک آدھے دن بعد ٹھیک ہو جاتی سن, کیونکہ ان کے جو انفارمیشن تھی وہ تو ساری پائے نا, مطلب ان انسٹرومنٹس کی وجہ سے تھی نا, جو کہ ظاہر ہے آئی ایس سی کے سربراہ کے طور پر ان کے کنٹرول میں تھے, تو پائے نا وہ چیزاں انہوں نے پہنچائی جاندیاں سن. اس طرح جیڑی بشرا پنکی سی وہ پنکی پیرنی بن گئی, اور عمران خان جو ہے وہ پرلے درجے کا ضعیف الاعتقاد انسان ہے, وہ جناب سینجن جی کردہ رہ گیا. اچھا اب یہ آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت وہ کیا کہتے ہیں چیزوں کا ملن ہوا کہ آپ کی عقیدت بھی ہو, حسن بھی ہو, مربت بھی ہو, تو محبتیں تو پھر پی جاندیاں پاجی ہیں جی, اور پھر جناب محبتیں پی گئی. زمان پارک والا گھر جو ہے وہ حق مہر میں لکھ دیا گیا. ویسے تو اون چودھری کے مطابق تو پنکی پیرنی بنی گلا بھی منگتی سی, تو عمران خان دین ٹریا سی, انہوں نے کہا لکھ دیو دے دیو, خدا نہ جے جو مانگے دے دو پائے, مسئلہ کوئی نہیں گا. وہ کہ اون چودھری نے کہا خان جی جان دیو خدا دا واسطہ ہے, اے نہیں کام ہون دینا میں. لہٰذا انہوں نے پھر اب اون چودھری کہہ رہے ہیں یہ باتیں, ٹھیک ہے. یہ ہیں پنکی پیرنی جی میں پیرنی بنی,
وہ پیرنی دا اصل موکل جڑا سی نا وہ جنرل فیض دے دو لوگ سن جو پاکستان میں نہیں ہیں. انہوں نے آگے ساری گوئی دیتی ہوئی ہے کہ پاجی اے معاملہ ہی سانو اس طرح بھیجا گیا سی تے اے ایسی کرنے سا. وہ ساری شہواں جڑیاں نا پنکی پیرنی تکر وہ انہوں دے موکل پہنچاندے سن. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جس وقت جنرل فیض کو ہٹانے کی باری آئی تو پنکی پیرنی نے عمران سے کہا کہ اینو نہیں ہٹانا ISI چیف سے. اب جنرل فیض ہٹنا چاہتے تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ہٹ جائیں, اور چونکہ آگے انہوں نے بننا تھا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ 1 سال تک اگر کور کمانڈر نہیں رہیں گے کسی جگہ کے اوپر باقاعدہ کور کے اوپر, تب تک تو وہ آرمی چیف نہیں بن سکیں گے. اب پنکی پیرنی چاہتی سی کہ جناب اے نہ ہٹے, کیونکہ اگر یہ ہٹ گئے تو میرے تے موکل غائب ہو گئے, اے نہیں رہے گا تو میرے ذکر اطلاع آ کے تھوڑ گیا. جنرل فیض نے سنا ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کو یقین دلایا کہ میں پورا بندوبست کیتا ہے جناب ذکر اطلاع تو پہنچ رہنی ہے, لیکن نہیں جناب وہ گل انج نہیں بنی. لہذا عمران خان اپنے لو کی خاطر اڑ گیا. انہیں باجوے نے کہا پاجی میں تو نہیں بدلنا. یہاں سے کام شروع ہوا تھا حضور. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بگڑتے اس حد تک, اس حالات تک عمران احمد خان نیازی کو لے آیا ہے کہ آج وہ جو ریاست کا لاڈلا تھا, جو کہتا تھا کہ جناب میں کھیلنے کو چاند چاہیے تھے, پوائنٹ چاند آئی اندر سے. انہوں نے کہا میں 5 سے 17 ٹھوکرا مار رہی ہوں, انہیں 17 بچھاتے رہا جو گا مار ٹھوکرا ویکھی جائے گی. انہوں نے کہا نواز شریف فیملی سمیت اندر ہوئے گا. انہوں نے کہا کرتا اندر. جناب نے خواہش کا اظہار کیتا, پرائم منسٹر نہیں تھے, کہ جناب عمران خان اگر باہر آ گیا الیکشن سے پہلے, وہی ضمانت ہو گئی تو بھائی اسی تے گئے نہیں آئے گا. جنرل فیض آپ چلا گیا ٹر کے, دوڑ لا کے. یہ کیس ہے جو وہاں پر ڈسکس ہوا ہے. شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں میرے کو آئے, انہوں نے کیا باہر نہیں آنا چاہیے, اگر آپ ان کو باہر لے آئیں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, لہذا آپ کو بینچ میں نہیں بیٹھنے دینا. انہوں نے نہیں بیٹھنے دیتا بینچ میں. یہ وہ سارا معاملہ ہے جس پر تقریر کی, پھر ملاقاتیں تھیں, پھر خطوط تھے, اس تو بعد پھر 4 ریفرنس سن تے شوکت عزیز صدیقی صاحب انج بار سن جی میں جناب مطلب وہ کیا کہتے ہیں ملائی میں سے جو ہے نا آپ بال نکال کے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ شوکت عزیز صدیقی ورگا ہیرا آدمی یار, سچ بولنے والا, جس وقت وہ عہدے پر تھے تب انہوں نے جنرل فیض کے خلاف بات کی, جب وہ بھی عہدے پر تھے اور یہ بھی عہدے پر تھے. پائن دی نوکری گئی, بیٹھے بیچارے بےروزگاری اور برے حال دے رہے ہیں. باہر اللہ تعالیٰ خیر کرے, اچھے برے وقت انسانوں کے اوپر آتے جاتے رہتے ہیں, مگر وہ بندہ ڈولیا نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل جسٹس جو شوکت ہیں ان کے جو کیا کہتے ہیں خیالات ہیں, نظریات ہیں, یعنی ایک سیاسی سسٹم کے حوالے سے وہ میرے خیالات اور ان کے خیالات میں بہت زیادہ فرق ہے. میں ایک کھبے پاسے کا لبرل کریکٹر ہوں جو مکمل روشن خیال جمہوریت پہ بلیو کرتا ہوں, وہ ایک سجے پاسے کے جو ہیں وہ جمہوریت پسند ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بندے نے اصول پر سٹینڈ لیا ہے, اس نے اپنی سچ بولا اور اس کی اس نے سزا بھی پائی ہے. سچ بولنے پر سزا تو ملتی ہے نا یار. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو بھی اس کا نظریہ ہوگا میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے اصول پہ کھڑا ہو گیا. آپ اس کے اصول سے اختلاف کرتے ہوں گے لیکن وہ کھلو گیا اور وہ پیچھے نہیں ہٹیا, تو سر میں تو بڑا ان کا احترام کرتا ہوں. اب جو ہیں اپنا جسٹس ہمارے جناب قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ سر آپ نا 1 دن کی مہلت دے لیں اور جنرل فیض کو پارٹی بنائیں, کیونکہ ان پر آپ الزامات لگاتے جا رہے ہیں, تو ان کا جواب تو آئے نا. عدالت تسلیم کرے نہ کرے, سچ بولے جھوٹ بولے, وہ بات کی بات ہے, مگر جس پر الزام لگ رہا ہے اس کا جواب آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ان کو سننا ہمیں پڑے گا. تو آپ پارٹی بنا لیں اور آ جائیں, 1 دن کی مہلت دے رہے ہیں, تو اب وہ پارٹی بنا لیں گے تو لے آئیں گے, تو پھر جنرل فیض جو ہے وہ کٹہرے میں آئے گا. اب سوچیں
کہ جنرل فیض کٹہرے میں آیا ہوا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ تو پوچھا جائے گا نا کہ آپ کو ذاتی سی ایج میں گئے تھے وہاں پہ؟ وہ 100% یہ کہے گا جناب میں ذاتی سی ایج نہیں گیا، میں نے باجوے نے بھیجا سی، کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں جنرل باجوہ کے کہنے پہ کرتا رہا ہوں۔ اور اگر وہ یہ بات اس طرح سے کہیں، پہلے بھی انہوں نے جو بات کی تھی اس پر بھی ان کی پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ بطور آئی ایس آئی چیف یا آئی ایس آئی کے اندر کام کرتے ہوئے وہ جواب دہ ہیں پرائم منسٹر کو، وہ جنرل باجوہ یا جنرل عاصم کو، یعنی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کو جواب دہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے بات کروں، آپ نے جس کو دل کرے جواب دینا ہوئے دیو، جسا دل کرے نہ دے۔ میں تو ایک قانونی جی گل کی تھی، تو جنرل فیض صاحب سارا کچھ باجوے دے پا دیں گے پڑھ کے۔ تو سر یہ وہ چین چکر ہے جس میں سے ایک کری بڑی اہم جو ہوتی ہے نا، گنڈ ماری ہے، انج کرے، آپ نے کبھی چین دیکھا ہو سائیکل کا تو اس میں ایک جوڑ ہوتا ہے ایسے کر کے نا، وہ کری جو ہے نا، اس کو کری کہتے ہیں، وہ مطلب جو ہوتی ہے نا ان کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، ان کو پنجابی میں کری کہتے ہیں۔ وہ کری جڑی نا بھائی نا، وہ پیج کھلن لگا جائے، اگر وہ کلپ نکل گیا تو پوری دی پوری چین جڑی ہے نا انج بکھر جائے گی، تو بڑا کچھ بے چین ہو جائے گا۔ مگر عمران خان نے جنرل فیض کو آئی ایس اے چیف رکھنے کے لیے، کیونکہ لو نے کہا ہوا تھا سر، ٹھیک ہے، تو اس کو چیف رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس عذاب تک پہنچایا ہے۔ مگر او پوائنٹ جنرل فیض بھی کٹہرے چاہ رہا ہے، تو عمران خان کا لو بھی کٹہرے میں آ رہا ہے۔ دیکھتے جائیے آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے، اللہ ہم سب کو بڑے بولنوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے سے کمزور اور لوگ جو ہیں ان پر کیا کہتے ہیں ہمدردانہ رویہ ان کے ساتھ رکھے، اور جو دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔